فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں، اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے جتنے ماتحت تھے اس میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی۔ تو گناہ کی سزا تین طریقے سے ملتی ہے۔ پہلا طریقہ اس کو نکیر کہتے ہیں، جہاں گناہ کیا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا۔ چنانچہ کتنے دوست آ کے خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم اس فیز میں سے خود گزرے، جہاں کہیں کوئی ہم نے الٹا کام کیا 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی خبر مل جاتی، ہمارا بھی کام الٹا ہو جاتا۔ اس کو نکیر کہتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں، اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے جتنے ماتحت تھے اس میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی۔ تو ہم غور کریں، اگر آج بیوی ہماری بات نہیں سنتی تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ نقد سزا تو نہیں ہے؟ آج اولاد جو نافرمان بن گئی، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نقد سزا تو نہیں ہے؟ کام کرنے والے کاروبار میں جو دھوکے دے جاتے ہیں، کہیں یہ نقد سزا تو نہیں ہے؟ تو اس کو نکیر کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی فوراً سزا ملی، غلطی کی، تھپڑ لگ گیا تو پھر سنبھل گیا کہ اچھا اب نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ غلطی پر جب ماں تھپڑ لگا دیتی ہے نا تو ماں کی شفقت ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے خبردار آئندہ نہ کرنا۔ تو جب اس طرح ہو نا نکیر والا معاملہ، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا کام نہیں کرنا دینا چاہتے، اس کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی واقعہ پیش آ کے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو اس قسم کی مشکلات آتی ہیں نا، یہ کئی مرتبہ اس لیے آتی ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھل جائیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ جب غم آتے ہیں نا تو پھر بندے کو خدا یاد آتا ہے۔ جو پہلے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب وہ فرض پڑھنے کے بعد اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے۔ جس کو ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کی توفیق نہیں تھی، وہ آج بیٹھا ہوا سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے، سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے، تغابن بھی پڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے پورا قرآن پڑھ کے اٹھے گا۔ پوچھیں کیا بنا؟ یار ایک پریشانی ہے، بس دعا کرو اللہ دور کر لے۔ تو پریشانی کئی مرتبہ بندے کی یاد دہانی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ پھر اللہ کے گھر آتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی رحمت بن جاتی ہے۔ ایک اور صورت ہے پریشانی کی، اس کو کہتے ہیں تاخیر۔ تاخیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کر دینا۔ یہ پہلے سے بڑی سزا، وہ جو نقد تھپڑ لگتا تھا نا، یہ اس سے بڑی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً تھپڑ نہیں لگاتے، موقع دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اچھا تم کرتے ہو، کرتے پھرو، ہم بھی تمہارا بندوبست کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں،
پھر وہ بندہ زیادہ برائیوں میں دب جاتا ہے، گھس جاتا ہے. جب زیادہ برائیوں میں دھنس جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ آ جاتی ہے، اور یہ پہلے سے بڑی سزا، بہت بڑی سزا. چنانچہ ایک عورت کا واقعہ، ان پڑھ تھی مگر زبان کی ذرا تیز بھی تھی. اللہ نے اسے بیٹا دیا. ایک دن کسی کام میں مشغول تھی اور وہ بیٹا پیچھے 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 پیچھے. کچھ بچوں کو نا گودوں کا چسکا ہوتا ہے، ہر وقت کی گود میں رہتے ہیں. یہ چاہتی تھی میں کام سمیٹوں اور بچہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ گود میں لے لے. تو اس نے اس کو دکھایا، فیڈر بنا کے دیا اور اس کو کہا کہ خبردار جو اب اٹھ کے میرے پیچھے آیا. فیڈر دودھ پی اور یہیں لیٹا ہے. وہ بچہ تھا، اس نے تھوڑی دیر دودھ پیا، جب بھوک ختم ہو گئی وہ اٹھا پھر ماں کے پیچھے، امی امی امی. اب یہ غصے میں آ گئی، اور جب غصے میں بندہ آ جاتا ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کر کے آ رہا ہے. غصے میں آ کے کہنے لگی پھر اٹھ کے میرے پیچھے آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو بد دعا دے دی. بد دعا کیا دی؟ کہنے لگی تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. اللہ تعالیٰ نے بد دعا قبول کر لی، مگر بچے کو اس وقت موت نہیں آئی. وہ بچہ بڑا ہوا، بڑا خوبصورت، بڑی میگنیٹک پرسنالٹی اس کی، بڑا آئی کیو لیول اچھا اس کا. سکول میں فرسٹ آتا رہا، کالج میں فرسٹ آتا رہا، پھر بزنس مین بن گیا. اس کا بزنس ایسے چمکا اور وہ اتنے اچھے اخلاق والا بچہ کہ محلے کے لوگ جب اسے دیکھتے تو تمنا کرتے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے. گھر میں مائیں اپنے بچوں کو مثال دیتی کہ بچوں تم بھی اس جیسا بننا. بڑا بوم کرنے لگا اس کا بزنس. خیر جب خوب بہاریں آ گئیں اب ماں نے اس کی شادی کے لیے تیاری کی. ایک حور پری لڑکی ڈھونڈی اس نے کہیں سے. شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی. جب شادی میں 3 دن تھے تو یہ نوجوان گھر کا کچھ کام کروا رہا تھا. اچانک جو کسی جگہ سے اس کا پاؤں پھسلا، یہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی. اب ماں اتنا روئی کہ میرے اتنے جوان بیٹے کو موت آئی کہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. پاگل بن کے چلتی تھی گلیوں میں. چھوٹے ہوتے ہوئے ہم اسے دیکھا کرتے تھے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بات بتائی کہ بعد میں محلے میں کوئی بڑا نیک بندہ تھا، اس کو ایک خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ جو اس عورت کے ساتھ معاملہ ہوا یہ اسی کی بد دعا کو ہم نے قبول کیا تھا. اس نے بچپن میں بد دعا کی تھی، ہم نے بد دعا تو قبول کر لی مگر پھل کو پکنے دیا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا اب ہم نے پھل کو کاٹا، تجھے پتا چلے تو نے کس نعمت کی ناقدری کی. کتنی بہنیں جو اپنے بھائیوں کو بد دعا دیتی ہیں، کتنی مائیں ہیں اپنے بیٹوں کو بد دعا دیتی ہیں، کتنی بیویاں ہیں اپنے خاندوں کو بد دعا دیتی ہیں، پھر بعد میں بیٹھ کے روتی ہیں. تو کیا پتا ہماری ہی بد دعا جو کبھی غصے میں کی تھی آج جا کے اس کا اثر ظاہر ہوا. تو اس کو پہلے سے بڑی سزا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تاخیر. اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتا ہے، ڈیلے کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ لوگ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا. خوب عیش کریں جو چاہتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ بڑے خوش ہو گئے جو ان کو ملا تھا اور خوب موج میلہ کرنے لگے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. یہ بہت خطرناک سزا ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو، جب انسان گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی اپنے اوپر دیکھ رہا ہو تو یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے. یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے. او اللہ، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ نعمتیں بھیج رہے ہیں، کہیں مجھ کو پھنسایا تو نہیں جا رہا، ٹریپ میں تو نہیں لا رہے. اس کو تاخیر کہتے ہیں. اور ایک اس سے بھی بڑی سزا، اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے بندے کو سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا تھی. ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں. مثال کے طور پر جوانی میں بدماشیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا. جب اولاد جوان ہو اور ماں کا ساتھ دے رہی ہو اور اس وقت بیوی اپنے خاوند کی نافرمان ہو جائے تو جتنا بڑھاپا اس بندے کا خراب ہوتا ہے وہ اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. تو کرتوت جوانی کے، سزا ملی بڑھاپے. اب دل کا دکھ کس کو کہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر. کوئی بیماری ایسی دے دی، نعمتوں سے محروم کر دیا. چنانچہ ایک عورت نے خط لکھا کہ حضرت 7 سال ہو گئے، میں قسم قسم کے کھانے بناتی ہوں اور گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے دسترخوان سے لگاتی ہوں، لیکن خود السر کی مریضہ ہوں. 7 سال میں فقط جوسز وغیرہ پی کے گزارا کرتی ہوں، لیکوڈ چیزیں. روٹی کا ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا، میں روٹی کو ترستی. اب 7 سال سے جس سے اللہ نے روٹی کی نعمت کو جو چھین لیا، اس کو احساس بھی نہیں کہ یہ میرے گناہ کی سزا تھی جو مجھے مل رہی.